خواتین حضرات، ہم دل ٹھنڈا اپنا کر رہے ہیں سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا ذکر کر کے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ ان کا پورا زندگی کا اسوہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ قبل اسلام میں عرب میں زندہ تھیں، مگر ان جیسی پاک باز، ان جیسی نفیس طبیعت کی حیادار خاتون پورے عرب میں نہیں تھی۔ اس لیے ان کے دو لقب مشہور ہیں، ایک انہیں کہا جاتا ہے عقیلۃ العرب، اور ایک لقب جو میرے دل کے بہت نزدیک ہے، انہیں کہا جاتا ہے سیدۃ النساء قریش۔ سیدۃ النساء قریش یعنی کہ قریش کی خواتین میں سے سب سے بہتر۔ اور دیکھیے ذرا میرے مولا کی کرم نوازی کہ پوتی کون ہے، سیدۃ النساء کائنات۔ میں صدقے باری جاؤں آقا زادی پہ۔ خواتین حضرات، ان لوگوں کا جتنا ذکر کیا جائے اتنا ہی دل اور بڑھتا ہے۔ ایک آپ کو عرض کروں آپ کو کہ ان کے والد جن کا نام حضرت وہب تھا، یعنی کہ سرکار کے جو نانا تھے، انہوں نے جب اپنے داماد کو دیکھا، اور ایک پورا واقعہ کہ کب دیکھا سردار عبداللہ کو، تو وہ جو ماتھے کے اوپر نورانی لاٹ دمک رہی تھی اسے فوراً پہچان لیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود بھیجا حضرت عبداللہ کی طرف، حضرت عبد المطلب کے بیٹے کی طرف۔ خواتین و حضرات، اتنے حسین تھے سردار عبداللہ، اتنی کشش تھی کہ یقین کیجئے کہ اس وقت مکے کی شاید ہی کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میری شادی ان سے ہو جائے۔ وہ جانتی تھیں یا نہیں جانتی تھیں، چہرہ اقدس اور جبین نور ایسی دمکتی تھی کیونکہ ان کی پشت میں نور مصطفی تھا۔ کیا کہا جائے، لوگ کہتے ہیں، بخاری صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہہ دیجئے گا، سر جس دن یہ عقد مبارک ہوا اس دن کہا جاتا ہے کہ 200 عورتیں یا تو مر گئیں یا بیمار پڑ گئیں، اور بہت سی عورتیں ایسی ہیں جس نے پھر اس غم میں ساری زندگی شادی نہیں کی۔ کچھ ایسی کاہن عورتیں بھی تھیں، کاہنائیں تھیں، جنہوں نے حضرت عبداللہ کو دلہا بنتے جاتے دیکھا تو باغ پکڑ لی اور کہا نہ جاؤ، مجھ سے شادی کر لو، یہ 100 اونٹ لے لو، یہ اتنا سونا لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور میرے ساتھ میرے بابا جان بھی اسی قبیلے اور گھرانے کے اندر شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، واپسی پہ دیکھوں گا۔ واپسی جب ہوئی کچھ عرصہ سسرال میں رہنے کے بعد، اور جب وہ نور منتقل ہو چکا تھا تو اس کاہنہ کے گھر کے سامنے رکے اور اس کو کہا کہ تم نے تب درخواست کی تھی، میں نے ٹھکرا دی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ چہرے کی طرف دیکھا اور ایسے دیکھا کہ جیسے پہچانا ہی نہیں۔ کہنے لگی جس کی قسمت میں وہ نور تھا وہ اس تک پہنچ گیا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، میں محرومی کی زندگی گزار دوں گی۔ سر یہ جو نکاح ہوا ہے اور ان کے جو حالات، سر کس طرح آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات تھے سر، جن کے ہاں ایسے بیٹے نے جنم لینا تھا۔ بلا شبہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا آپ کے والد گرامی کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مستدرک امام حاکم کی کتاب حدیث پاک کی، جس میں امام حاکم جیسے محدث نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر حدیث کو جمع کی ہے، اس میں یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بے شک میرے پہلے ذبیح اللہ دادا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے میرے والد گرامی ذبیح اللہ حضرت عبداللہ ہے۔ جناب عبداللہ جو تھے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کیسے تھے وہ تو معروف ہے۔ یہ ذبیح اللہ کیسے؟ ان کے دادا تھے سردار عبد المطلب، وہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے۔ جی ہاں بالکل۔ تو بیت اللہ، بیر زمزم، اس کی دوبارہ کھدائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں بڑی مشکلات آئیں، تو اللہ سے نظر مانی، اللہ اگر تو آسانیاں پیدا کر دے، تیرے حاجیوں نے، عمرہ کرنے والوں نے یہاں سے زمزم پینا ہوتا ہے، بے شک، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور کیا ہی انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو مجھے 10 بیٹے دے، اور اگر 10 بیٹے دے، وہ ایک روایت یوں ہے کہ اگر مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ زمزم کا پانی اگر جاری ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے، تو میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں۔ چنانچہ جب اللہ نے پانی جاری کر دیا، وہ وقت آ گیا نظر پورا کرنے کا، تو انہیں 10 بیٹوں کا قرعہ ڈالا، تو وہ قرعہ جناب عبداللہ کے نام کا نکلا، نبی پاک کے والد گرامی کا۔ تو ان کے جو ماموں تھے، جب بھی آپ نے بات کی نا، جو ان کا ننیال تھا اور سسرال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا، وہ ایک ہی تھا، تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، آپ اس کی جگہ پر اونٹوں کا قرعہ ڈال لیں۔ 10 اونٹوں کا ڈالا گیا جناب عبداللہ کے نام کے ساتھ، بالآخر کرتے کرتے 100 اونٹوں پہ جا کر وہ قرعہ اونٹوں کی طرف منتقل ہوا، تو وہ 100 اونٹ قربان کیے گئے،
اور وہاں سے جو دیت ہے نا 100 اونٹوں کی ابھی تک مقرر وہاں نہیں۔ سے پکڑی گئی، وہاں سے یہ قانون بنایا گیا۔ بے شک۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے اس قرے کی برکت سے یہ جو 100 اونٹوں کی دیت چل رہی۔ تو اب بات کر رہے تھے سیدہ آمنہ کی۔ سیدہ آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، حلیمہ سعدیہ آ گئیں لینے کے لیے رضی اللہ عنہ۔ کہتی جب میں نے گود میں اٹھایا نا تو یہ سیرت ابن حشام کے الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں حفظ کیے تھے۔ بالکل بالکل۔ آپ نے فرمایا سلی عن ابن کی، یہ فراست سیدہ آمنہ ہے، یہ فراست سیدہ آمنہ بیان کرنے لگا ہوں۔ فرماتی ہے سلی عن ابن کی ھذا فإنہ سیکون لہ شأن، حلیمہ اطمینان رکھنا، پریشان نہ ہونا، اس بیٹے کو تسلی کے ساتھ، سلی کا ترجمہ اطمینان تسلی کے ساتھ لے جاؤ، میں تجھے یقین دلاتی ہوں میرے بیٹے کا چہرہ جو ہے نا یہ نورانی اور چمکدار اور خوبصورت، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، ان قریب اللہ اس کو بڑی شان عطا کرنے بخاری والا۔ صاحب بے شک آپ نے صحیح کہا سر، جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر اپنی کٹیا میں چلی گئیں تو بنو سعد کی عورتیں کچھ دیر ایک نظارہ دیکھتی رہیں، کہنے لگیں ایک دن آ کے حلیمہ کیا بات ہے، کیا بہت دولت آ گئی ہے، پوری رات تیرے گھر کے اندر چراغ جلتے ہیں، منور نور دیکھا جاتا ہے، تو رات کو چراغ نہیں بجھاتی؟ تو انہوں نے کہا آؤ لے چلوں تمہیں اندر۔ اندر لے کے گئیں تو پنگوڑے کے اندر میرے سرکار اس طرح دمک رہے تھے، انہوں نے کہا میرے گھر کا چراغ یہ ہے، اب کائنات کا چراغ یہ ڈاکٹر ہے۔ صاحب وہ تو طائف میں پہنچنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نا پہلی رات ابھی مکہ معظمہ کے بعد جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا جی نا، ہاں بالکل۔ وہاں جب آپ کو لے کر آئی نا تو جو اونٹنی ساتھ لائی تھی دودھ کے لیے، وہ دودھ بہت کم دیتی تھی، مریض تھی بالکل۔ اس رات اس نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن پر ہو گئے، سب کے پیٹ پر ہو گئے، اور صبح رات جب ایسی نیند آئی نا تو حلیمہ سعدیہ کے جو خاوند تھے نا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ ذرا سنیے، کہتے ہیں واللہ یا بنت ابی زویب یا حلیمہ، او ابو زویب کی بیٹی حلیمہ، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لقد اخذتی نسیمۃ مبارکہ، تو نے بڑی برکت والا بیٹا گود میں لیا، بڑی برکت والا، میں نے اس کی کتنی برکتیں دیکھی۔ جب چلے نا تو جو ان کی سہیلیاں تھیں ساتھ آئی تھی طائف سے، وہ ایک دن پہلے روانہ ہو چکی تھی، ان کی سواریاں بھی بڑی تیز رفتار تھی، ان کی رفتار سواری بڑی کمزور سی تھی، لیکن سواری کی رفتار بدل گئی۔ وہ ایک دن پہلے نکلی خواتین کی، جب سواریوں کی ان کی سواری کراس کر رہی تھی تو انہوں نے آواز دی یا بنت ابی زویب اما تلک اتانک التی خرجتی علیہا معنا، ابو زویب کی بیٹی صاحبزادی ذرا رکو تو صحیح، یہ سواری تم نے کہاں سے لے لی؟ انہیں رکے بغیر چہرہ پھیر کر فرمایا، رخ پھیر کے فرمایا واللہ انہا لہی اللہ کی قسم سواری تو وہی ہے مگر یہ سوار نیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام بے شک سر جلال صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ سر جس سوار کے ہم اس وقت عشق میں مطلب بالکل پاگل ہو گئے، اگر ان کی نعت شامل کیجئے تو ہمارے بھی جذبات اور آگے جائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی
غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا کہاں وہ عرصے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرصے مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری محبتوں کا محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار شہ لولاک ہو شہ لولاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو خدا ہے اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو کہیں یاسین
ارشاد حق بھی آپ ہی کے در کا ایک خادم، ملے اس کو بھی عرض پاک کی مٹی جہاں تم ہو، ملے اس کو بھی عرض پاک کی مٹی جہاں تم ہو، تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا اودی دونوں، شہ دنیا اودی ہو رحمت ہر انس و جاں تم ہو، شہ دنیا اودی ہو رحمت ہر انس و جاں تم ہو۔ میں بخاری صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک انسان ہوں اور اس آقا کا عاشق ہوں. آج صبح سے میں آتے جاتے نیوز کے اوپر ان کے نیوز بلیٹن وغیرہ دیکھ رہا ہوں اور دیگر چینلز کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی محفل، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کی سجائے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے فخر ہے آج پاکستان پہ کہ پاکستان کا سربراہ مملکت جب مدینے کی سرزمین پہ اترتا ہے تو یہ سوچ کے کہ عقیدت، انکساری، عاجزی، محبت اور عشق کا کیا سمبل کرے. سر بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں اترنا. آقا تو قبول کر اس غریب پسے ہوئے عوام پہ مشتمل ملک کا ہمارے دشمنوں کو تباہ کر. میں صرف اس وقت ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سر اگر عمران خان حق پہ ہے تو اس ادا کے صدقے اسے کامیاب کر دے، اور جو دشمن اس ملک کے ہیں وہ حکمرانوں میں سے ہوں، وہ منصفوں میں سے ہوں، وہ کسی اور گروپ میں سے ہوں، خدا تعالیٰ تو انہیں تباہ و برباد کر دے. یہ مت بھولیو کہ یہ ملک تیرے نام پہ بنا ہے اور جو مرضی تو کر لے. جتنے تیرے محبوب کے عاشق اس ملک میں ہیں، پوری امت میں، پوری کائنات میں، دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. سر بہت خوبصورت باقی ڈاکٹر صاحب میں دل کی ترجمانی کر دی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا سچی بات ایمان ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتا. بے شک. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ ہو کے خود قرآن میں اس سے آگے بڑھ کے فرما رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے ہاں مومن صرف وہی شمار ہوتا ہے جو اپنے محبوب پیغمبر سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے. اور محبت کے کرینوں میں سب سے پہلا کرینہ آپ کا ادب ہے، آپ کی تعظیم ہے، آپ کی توقیر ہے، انکساری ہے. سر انکساری ہے بالکل. کسی کو عمران خان سے 100 اختلاف ہو سیاسی طور پر یہ اس کا استحقاق ہے، لیکن یہ جو اس نے کیا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مبارکہ میں جا کر کہ اس نے محبت کا اور احترام کا جو حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت. سر آپ کسی ملک کے بادشاہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو پھر واقعتاً ادب اور بندگی کا ایک عجب سلیقہ ہونا چاہیے. میں سر ان کے حق میں ہوں یا نہیں ہوں، صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی اور حکمران کو کیا نصیب ہوا. یہاں پہ ایسے حکمران جو ہمارے خرچے کے اوپر 10 بار گئے عمرہ کرنے کے لیے، جوتے پہنے ہوئے، رونت کے مطابق یوں گردنیں اکڑی ہوئی. سر اس کے بعد میری نظر میں ایک وہ سین بھی آیا ہے کہ جب وہ روضہ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سر جی پتہ چل جاتا ہے چہرے سے کہ یہ کس دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جا کے بڑے بڑے لوگ پگھل جاتے ہیں. مگر سر ایک اور عورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سر جی خاتون اگر نیک ہو تو نیکی کرنا اور اس راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. بی بی بشرا خاتون اول پاکستان، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے جو تم وہاں جا کے اپنے شوہر کے حق میں کرو اور اس ملک کے حق میں کرو جس کا وہ وزیر اعظم ہے. سر میں اعلان بات کر رہا ہوں، جو شخص یہاں پہ مجھ سے ڈفر کرنا چاہتا ہے، ایک ادا دکھا دیں ایثار کی، ایک ادا دکھا دیں بندگی کی، ایک ادا دکھا دیں عقیدت کی. ساری فلم ریلز پڑی ہوئی ہیں کہ جو کبھی آپ کے لیڈروں نے وہاں جا کے اس دربار میں دکھائی ہوں. حضور والا لوگ کہتے ہیں تنزن، اور کتنی ہی کنیزیں ہیں جو کہتی رہتی ہیں سلیکٹڈ. ہاں
آج مجھے پتا چلا کہ میرا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے. سلیکٹڈ نہ ہوتا تو یوں بار بار باریابی ہوتی؟ کیا روزے کا دروازہ بار بار کھلتا؟ کیا کعبہ میں یوں حاضری ہوتی بار بار؟ جی بخاری صاحب. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام مدینہ تھے، واہ یہ ان کا اپنا انداز تھا. واہ. حالانکہ وہ مسجد نبوی کے استاذ تھے، محدث تھے، بڑے 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں، موطا امام مالک کے مصنف ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مبارکہ کا جو ادب وہ کرتے تھے نا، تو اللہ نے ہمیں خود قرآن میں سکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سکھا رہا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں نہ کرتے، میں اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. اب ہم کسی کا دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحن مکلفون بالظواہر. ہر مسلمان کا جو ظاہری انداز ہے نا، ہم اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. آپ نے جو بات ابھی نقشہ کھینچا ہے، ہم اس ظاہر کو دیکھ کر جو آداب ہیں، جو محبت کے تقاضے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے تقاضے ہیں، یقین جانے صحابہ کرام سے ہمیں کیا ملا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، پہلی بار منبر پہ تشریف لائے، پہلے زینے سے قدم دوسرے زینے پہ رکھا، وہیں سے رخ ادھر پھیر لیا. بعد میں لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے زینے پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ نے وہ تیسرا زینہ کیوں چھوڑ کر دوسرے پہ کھڑا ہونا پسند کیا؟ کہا جس زینے پہ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے وہاں کھڑا ہونا ادب کے خلاف سمجھا، میں اس سے نیچلے پہ کھڑا ہوا. عمر فاروق امیر المومنین منتخب ہوئے تو انہوں نے دوسرے پہ جانا گوارا نہ کیا، کہا جس زینے پہ نبی پاک کے خلیفہ کھڑے ہوتے تھے میں وہاں پہ کھڑا ہونا نبی پاک کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. تو یہ ہمیں تو آداب صحابہ سے ملے ہیں، اہل بیت اطہار سے ہمیں ملے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر. ایک بندہ دو بندے مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے جھگڑ رہے تھے. امیر المومنین عمر فاروق کا دور تھا. فرمایا من این انتما؟ قال من اہل الطائف. اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا جی ہم طائف کے پردیسی لوگ ہیں، پردیسی ہیں. کہا لو کنتما من اہل المدینہ، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، پردیسی نہ ہوتے، میں تمہیں آج اتنی سخت سزا دیتا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کھڑے ہو. یہ مدینہ ہے، مدینہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے شہر کا ادب کرنا، احترام کرنا. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی، مجھے یہ شرف بخشا. میں 5 سال مدینہ منورہ میں رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اطہر کے بالکل پڑوس میں رہا. مسجد نبوی سے میں وہاں سے روزانہ یونیورسٹی میں جاتا تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا 5 سال. تو مجھے روزانہ الحمدللہ منبر رسول کے ساتھ بیٹھ کر روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر، یہ ہم بات آپ سے اور مزید سنیں گے. ایک بریک آ گئی ہے اور بریک پتہ نہیں کیوں آج ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے دل توڑ رہی ہے، کیونکہ ذکر ایسا ہے جو کہ دل جوڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے اگر آپ کا بھی دل جوڑا ہوا تو. خواتین حضرات، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بخاری صاحب ذکر کر رہے تھے اپنے 5 سالہ قیام کا کہ جو انہوں نے مدینے میں کیا، اور یہ ساری فیض جو ہیں اور ساری برکات سر انہی 5 سالوں کی ہیں. میں حضور والا مجھے 5 سال تو کیا کئی دفعہ چند دن سرکار کے دربار تک رسائی ملی. اور کیا عرض کروں آپ کو کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں. ہر شخص جو اس سخی کے دربار پہ گیا ہے اگر اسے پوچھوں تو اپنا ایک الگ واقعہ بتائے گا کہ انہوں نے کیسی چشم کرم کی، کیسی تواضع کی، کیسی میزبانی کی. میں یہ جھوٹ سے نہیں کہتا. ایک دفعہ یہ یقین کر کے جائیے کہ میں آپ کا مہمان ہوں، اب آپ ہی میرے پالن ہار ہیں، آپ ہی میرے میزبان ہیں. پھر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. مگر ایک میں نے شاہ صاحب آپ کے سامنے اپنا ایک طریقہ رکھنا ہے. اگر درست نہیں ہے تو میری تصحیح فرما دیجئے، اگر درست ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے بھی وہ پیش کروں. جب آپ سرکار کی جالیوں کے سامنے سے سرکار پہ درود اور سلام بھیج کے، صدیق اکبر پہ سلام بھیج کے، سیدنا فاروق اعظم پہ سلام بھیج کے تر بتر کپڑوں کے ساتھ باب بقی سے نکلیں تو اپنے قدموں کو روکیں مت. اسی طرح ننگے پاؤں چلتے چلتے جنت البقی میں داخل ہوں. آپ جب داخل ہوں گے تو اپنے دائیں جانب دیکھیں. دائیں جانب وہاں پہ آہنی بیریئرز لگے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو اس طرف جانے نہیں دے گا. اگر آپ اپنا ہاتھ ان آہنی بیریئرز کے اوپر ٹکا کے رونا شروع کر دیں گے
اور پکاریںگے آقازادی کو اور پیش کریں گے اپنا پرسہ ان کے شہزادوں کا، تو ایک دم سے 2-3 لوگ آ جائیں گے اور آپ کو روکیں گے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، یہاں سے پلٹ جاؤ، یہاں کیوں روکے ہو۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں اگر میں غلط جگہ پہ کھڑا ہوں تو مجھے روکتے کیوں ہو؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ روکتے کیوں ہو؟ شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ کیا آقازادی کا مزار مبارک وہی ہے جہاں میں بتا رہا ہوں؟ اور اگر نہیں بھی ہے سر، میری عقیدت تو صحیح ہے اگر میرا جغرافیہ صحیح نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صاحبزادی کے بارے میں اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبا فقد اغضبنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ قلب مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دل پر اللہ نے قرآن نازل کرتے ہوئے فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو فرمایا اس قلب کے بارے میں، دل مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ میری فاطمہ بیٹی میں دل کا ٹکڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ جب تشریف لاتی، قام الیہا، میرے آقا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، نبوت کھڑی ہو جاتی، اندازہ لگائیں۔ وقبلہا، آقا آگے بڑھ کر ان کا سر چوم لیتے، ماتھا چوم لیتے۔ واجلسہا فی مجلسہی، لا کر اپنی مسجد پر بٹھاتے۔ یہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یقیناً ان کے ساتھ محبت کرنا۔ نبی پاک فرماتے احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث، یہ میری محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ میری بیٹی سے محبت کرو اور میرے نواسوں سے محبت کرو۔ محبت نہیں، مودت کرو۔ مودت محبت سے بھی بہت آگے کا درجہ ہے۔ یقیناً آپ نے بڑے 14 الفاظ ہیں قرآن و حدیث میں محبت کے لیے بیان کیے گئے، 14 الفاظ، اور وہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں سچی بات ہے۔ یوں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے سارے ہی ہم سے مانگ لیے کہ اہل بیت کے لیے وہ سارے الفاظ ہی استعمال کر دیے گئے۔ تو یقیناً اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ جو محبت ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا مدینہ پاک کی، آپ فرما رہے تھے، تو میں وہاں 5 سال رہا، اور سچی بات اس ارض مقدسہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ حصہ ہے گھر کا اور ممبر نبوی کے درمیان کا، جہاں کل عمران خان صاحب بیٹھے تھے نا، آپ بات کر رہے، تو نبی پاک نے اس کے بارے میں فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر روئے زمین پہ اللہ کے جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے، کوئی حصہ ہے، تو وہ ہے جو میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کے درمیان ہے۔ جب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ گزرگاہ ہے سرکار کی، اس لیے ریاض الجنہ قیامت کے دن جا کے یوں جنت میں لگ جائے گا، تو میں کہتا ہوں ذرا اپنی نظر دوڑا کے دیکھو، یہ تو گزرگاہ ہے۔ ذرا روضہ پاک کو دیکھو کہ جو جس میں اثر کے ساتھ تا قیامت مس ہوتا رہے گا۔ سر جنت شرماتی ہوگی، جنت کا ٹکڑا نہیں ہے، جنت جا کے اس میں جڑنا چاہتی ہوگی کہ یا مولا تو کس جگہ پہ، کیا جگہ بنا دی تو نے عرش کے نیچے۔ اور ڈاکٹر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں نبی جس جگہ سے پیدا اٹھایا جاتا ہے نا، وہی اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ میرے آقا کا خمیر اللہ پاک نے اسی حجرہ مقدسہ سے اٹھایا تھا، اسی سرزمین سے اٹھایا تھا۔ وہ کتنی پاک یعنی پاکیزہ وہ سرزمین ہے، ایک ایک ذرہ ہم اس پہ قربان ہو جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر۔ میں بڑی چھوٹی عمر میں پہنچا تھا ڈاکٹر صاحب وہاں، اس کو 16.5 سال میری عمر تھی، تو میری والدہ کا جو پہلا خط میرے پاس گیا نا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ کی ولی خاتون تھی، انہوں نے مجھے پہلا جو خط لکھا میرے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اس میں ایک شعر لکھا انہوں نے آخر میں، پر ہومن تے مارا ہوں ڈاری تے پہنچا شہر مدینے، پر ہومن تے مارا ہوں ڈاری پہنچا شہر مدینے، ویکھاں روزہ نبی پاک دا تے ٹھنڈ پوے وچ سینے۔ تو یقیناً ایک مسلمان، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، آقا نے اس شہر کے بارے میں فرمایا تھا نا، وہ مجھے اختر قریشی صاحب بڑے پیارے بھائی دینی یاد آئے تھے، اکثر وہ فرماتے ہیں تو عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا۔ آقا کے تشریف لانے سے یثرب مدینہ بنا نا، مدینہ تو رسول اس کا نام، رسول کا شہر، یہ اس کا معنی، مدینہ کا معنی شہر، سٹی، اور رسول مدینہ تو رسول۔ اب دارالعاشقین ہے، عاشقوں کا قبلہ جو ہے وہ مدینہ ہے۔ سر آپ یقین کیجئے، سر ایک بات میں آپ کو کہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے رب کا گھر بیت اللہ مکہ میں ہے، رب وہاں رہتا نہیں ہے۔ ایک سے فرض کروں آپ کو، مگر میرے
आका का रोजा मदीने में है जहां उनका जिस्म अथर है। सर ये बड़ा तो- बात वाज़ेह करे करती जी- सर। जी- सर, और ब्रेक आ नबी रही है। पाक जी नबी पाक ने की हदीस सुन ले, आप दुआ फरमाया करते थे अल्लाह सर, ब्रेक के करने फिर उस जी पर बात करेंगे। दोनों का जोश हमारे काबू में नहीं है। एक ब्रेक पे जाइए और जल्दी वापस आइए।